So, Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Describe the status of man in universe, or what do you mean by the man's vice regency on earth? یہ سوال جو ہے بہت ہی اہم ہے اس لحاظ سے بھی کہ جو ہمارا جو فلسافیکل جو فریم ورک ہے ان مسلمانوں کا، یہ بہت ہی اہم ہے کہ ہم کس طرح سے کائنات کو کیسے دیکھتے ہیں ان ریلیشن ٹو مین. یہ مطلب ظاہری طور پر بھی یہ کوشچن کافی اہم ہے عام لائف میں، ڈے ٹو ڈے لائف میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کس طرح سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے. لیٹس اینالائز دا کانسیپٹ آف مینز وائس ریجنسی، دیٹ از کالڈ خلافہ ان اسلام، جس کو ہم خلافت کہتے ہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہمارا جو ہے انسان کی وائس ریجنسی ہے. ریجنٹ بولتے ہیں مطلب جو بادشاہ ہے، سلطان ہے، اعلیٰ درجے کی جس کو بادشاہت ہے، یعنی یہاں پر ریجنٹ سے مراد اللہ ہے. اینڈ وائس ریجنٹ مینس اس کا نائب، یعنی خلیفہ جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں، از دا آپریشنل فریم ورک آف اسلام، آف دا اسلامک فاؤنڈیشن. یہ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کا جو نظام چلتا ہے، یہی اسی اصول کے تحت کہ اللہ نے جو دنیا بنائی ہے اس میں انسان کو بحیثیت خلیفہ مقرر کیا ہے. اور یہی اصل میں اسلام کی بنیاد اسی چیز پر ہے، اسی کانسیپٹ پر ہے. یہ ہمارا فریم ورک ہے، یہ ہمارا آپریشنل فریم ورک ہے، یعنی جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ قدرت کا نظام چلتا ہے. سو دا ہیومن ریز بگین فرام ون مین کالڈ آدم. ایک سے یہ کائنات شروع ہو گئی ہے جس کو ہم آدم علیہ السلام کہتے ہیں. وی ایکچولی بلیو ان دا اسپیشل کریشن آف ہیومنس. ہم کوئی ایسا بلیف نہیں رکھتے ہیں بحیثیت مسلمان جو ایولیوشن پر مبنی ہو یا کسی اور طرح کی جو تھیوریز ہیں. تو ہمارا جو ہے ہمارا اسپیشل تھیوری پر بلیف ہے. بٹ وی ڈونٹ اسکرائب اٹ ایز اے تھیوری، وی کال اٹ از اے فیکٹ، کیونکہ ہم اس کو الہامی کتابوں میں سے ہم یہی نظریہ جو ہے اخذ کرتے ہیں. The status of man's vice regency is mentioned in detail in the Quran chapter 2 verse 30 to 38. اگر کسی کو اس کانسیپٹ کو سمجھنا ہوگا تو قرآن کے جو سورۃ البقرہ ہے، دوسری سورت جو ہے، اس کے 30 سے 38 آیت تک، یعنی 8 آیتوں میں اس کو ڈیٹیل میں کہا گیا ہے. اللہ ٹیسٹڈ ایڈم سو دیٹ ہی کوڈ لرن اینڈ گین ایکسپیرینس. اس میں یہ بات بھی مطلب قرآن میں یہ بات بھی مختلف جگہوں پر یہ چیز آئی ہے کہ آدم علیہ السلام کو دنیا میں لایا گیا اور یہاں پر دنیا میں اس کو آزمانے کے لیے لایا گیا. In this way, Allah prepared Adam, the first human being, for his role on earth as a caretaker and a prophet of Allah. انسان کو جس طرح سے یہاں آزمایا جاتا ہے اسی طرح پہلے انسان کو آزمایا گیا، اور اس کے لیے جو ہے جنت کا وہ سما وہاں پر جو ایک جس کے بارے میں ہم کافی دفعہ جس کو ہم سنتے ہیں یا سنتے آ رہے ہیں. تو تاکہ اس کا رول جو ہے زمین پر بحیثیت کیئر ٹیکر اس کو سمجھایا جائے کہ کس طرح سے نافرمانی نہیں کرنی ہے، اللہ کے جو احکامات ہیں ان کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. اور جب وہ اپنے اس منصب کو فلفل کرے گا تو پھر اس کو فائنلی اس جگہ پر واپس لیا جائے گا جہاں سے وہ آیا تھا. So Adam learned the great lessons that Shaitan the devil is cunning, ungrateful and declared enemy of mankind, and passed this knowledge to his progeny. اور جو وہاں پر آدم علیہ السلام نے جو جنت میں سبق سیکھا، جہاں پر اس کو شیطان نے بہلایا پھسلایا اور اس کے بعد اس سے غلطی کروائی، اور اس سے اس کو کلیئر ہوا کہ میرا دنیا میں جب میں دنیا میں جاؤں گا یا جہاں کہیں بھی میں رہوں گا تو وہاں پر میرے لیے ایک دشمن ہوگا، ہی از دا سیٹن، اور وہ مجھے اللہ کی نافرمانی کروائے گا. یہ ساری بات اس کو وہاں پر نالج ملی، اور اس کے بعد جب وہ دنیا میں آیا تو یہ نالج اس نے اپنی پروجینی کو، یعنی جو اپنے اس کے اولاد تھے ان تک اس نے پہنچائی. Thus, according to the divine knowledge, obedience to Allah and the enmity toward Shaitan, the devil, struggling against the negative feelings, worldly desires, and disciplining the carnal desires is the only path back to heaven. لہٰذا جو وہ ایکسپیرینس وہاں آدم علیہ السلام کو ملی تو اس سے اس کو پتا چلا،
اور اس کے علاوہ جو اس کو اللہ کے ذریعے سے جو الہامی کتاب میں جو اس کو پیغام بھیجا گیا، اب انسان یہ اچھی طرح سے سیکھ گیا کہ اس اس کے ساتھ ایک اس کا دشمن بھی اس کائنات میں موجود ہے، جس کو ہم شیطان کہتے ہیں۔ اس اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اس کی کچھ نیگیٹو فیلنگز ہے، اس کے جو منفی رجحانات انسان کے پاس ہیں، اور ان کے علاوہ اس کے پاس ورلڈلی ڈیزائرز ہیں، یعنی ایسی خواہشات ہے دنیا کے بارے میں جن کو وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اس کی جو جس کو ہم کہتے ہیں کارنل ڈیزائر، یعنی جو جسمانی خواہشات ہیں اس کی، ان کو اس سے کنٹرول میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ سارا اس کو پہلے سے ہی تجربہ ہو چکا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہو گئی ہے جنت میں، اور اب اس کو یہاں زمین پر بھی سمجھانے کے لیے پروفٹس آئے اور اس سے یہ ساری کی ساری باتیں سمجھائی کہ اس کا شیطان اس کا ازلی دشمن ہے، اور اس کو اپنی نیگیٹو فیلنگز، اپنی ورلڈلی ڈیزائرز کے ساتھ اب دو دو ہاتھ ہونا ہے، اس کے ساتھ لڑنا ہے، اور جو اس کی جسمانی خواہشات ہیں ان کو تابع کرنا ہے، ان کو کسی خاص طریقے سے ان کو ڈسپلن کرنا ہے، ان کی دیکھ ریکھ اس طرح سے کرنی ہے تاکہ وہ بہک نہ جائے۔ یہ ساری چیز اس کو اچھی طرح سے سمجھائی گئی تاکہ جب وہ ایسا کرے، اٹ از دا اونلی پاتھ بیک ٹو ہیون، اس کے ذریعے سے ہی واپس وہ اس جگہ پر پہنچ سکتا ہے جہاں سے وہ آیا ہے، یعنی جنت۔ However, to achieve this divine goal, man has been given freedom of choice. لیکن اس سب کو بتانے کے باوجود بھی اللہ نے اس کے سامنے یہ سارا رکھا، لیکن اس کو اس کے باوجود بھی اس کو چوائس دی گئی۔ وہ اب یہاں پر آ کے یہ بات اپنے اوپر لاگو کر سکتا ہے، اس پر عمل بھی کر سکتا ہے اور اس کو نکار بھی سکتا ہے۔ He is free to accept or deny reality. اس حقیقت کو وہ تسلیم بھی کر سکتا ہے اور اس حقیقت کو وہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ He is responsible for his actions. لیکن جو بھی وہ یہاں کرے گا، جو بھی وہ عمل دنیا میں کرے گا، اس کے لیے اس کی ذمہ داری ہوگی۔ The challenge from Shaitan, the devil, is perpetual, and safeguard against it is divine guidance provided in the books through prophets. اس کو یہ بات پوری طرح سے سمجھائی گئی ہے کہ جو اس کا شیطان، جو اس کا باقاعدہ دشمن ہے، کھلا دشمن ہے اس کا، اور اس کے اگینسٹ اگر اس کو حفاظت ہے تو وہ اس کو ڈیوائن گائیڈنس کے ذریعے سے، الہامی کتابوں کے ذریعے سے ہی، اللہ کی طرف سے ہی اس کو مل سکتی ہے جو پروفٹ اس کو ملی ہے۔ The ideal was set before man through prophetic character. اور اس کے سامنے مثال قائم کر دی گئی کہ کس طرح سے اس کو یہ چیز کس طرح سے اس کا عملی تعارف اس کو دیا گیا پروفٹس کے تھرو، یعنی اس کو سمجھایا گیا کہ آپ کو عملی طور پر یہ زندگی کس طرح کی زندگی جینی ہے جہاں پر آپ ڈیوائن گائیڈنس کے تحت عمل کر سکتے ہیں، تو اس کو پروفٹس کے ذریعے سے اس کا عملی نمونہ اس کے سامنے رکھا گیا۔ Man through prophetic character. So, the criterion for success has been laid down in clear terms. اور اس کے لیے کسوٹی بنا دی گئی، کرائٹیرین فکس کیا گیا کہ کس طرح سے اس کو دنیا میں چلنا ہے، کس طرح سے اس کو دنیا میں جو ہے اپنی جو لائف ہے اس کو کیسے گزارنا ہے۔ This life will be followed by an eternal life, wherein man shall reap the rewards of his actions of worldly life. اور اس سے کلیئرلی یہ سمجھایا گیا کہ اس زندگی کے بعد اس کو ایک اور آگے زندگی ملنے والی ہے جہاں پر اس کو اس دنیا کے عین مطابق جو اس نے کام کیے ہیں اس کے عین مطابق اس کی اگلی زندگی طے ہوگی، یعنی اس کو اس کا یا تو ریوارڈ ملے گا یا پنشمنٹ ملے گا۔ Therefore, a divinely acknowledged way of life will earn man the right to inhabit the perfect and eternal world paradise, which is the final purpose of man. اور اسی وجہ سے ایک خدائی طور پر تسلیم شدہ راستہ جس کو ہم صراط المستقیم کہتے ہیں، ڈیوائنلی ایکنالجڈ وے، جس کو آپ صراط المستقیم سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، یعنی ایکچوئل ٹرانسلیشن تو وہ اسی کی ہے کہ ایک خاص طریقہ، ایک خدائی راستہ وہ اختیار کر سکتا ہے جس پر چل کر وہ پھر سے وہ چیز اپنے لیے کما سکتا ہے جس کا وہ حقدار ہے، جو اس کو ابدی زندگی عطا کرے گا، جس کو ہم پیراڈائز کہتے ہیں۔
اور وہ اس کے لیے ایک فائنل ڈیسٹنی بھی ہے. اس کو فائنلی یہی اس کا پرپز ہے کہ اس کو اس دنیا میں لایا گیا ہے جنت کمانے کے لیے. یعنی یہ اصل میں کانسیپٹ ہے اسلام کا کانسیپٹ, مین ان ریلیشن وتھ یونیورس. So according to Islam, man yani Allah's vice regent has been bestowed with a capacity, with a speciality, and has been considered noblest and superior to all creations. اب جب ہم انسان کو دیکھتے ہیں تو بحیثیت وائس ریجنٹ جب ہم انسان کو دیکھتے ہیں تو یہ اللہ کی مخلوقات میں سے اس کا امتیاز ہے کہ اس کو اللہ نے اپنا نائب مقرر کیا گیا ہے. اتنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کو سب سے نوبل ترین بنایا گیا, یعنی شریف ترین مخلوق اللہ نے اصل میں انسان بنائی ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان کیا کیا کرتا ہے, وہ الگ بات ہے, وہ اس کی ول ڈٹرمائن کرتی ہے. ادروائز جو اس کا نیچر ہے, اس کے نیچر کے اندر شرافت, نوبلٹی رکھی گئی ہے اللہ کی طرف سے. اور نوبلٹی ہی نہیں بلکہ اس کے اندر بزرگی بھی رکھی گئی ہے. یعنی وہ باقی جانداروں سے کافی برتر ہے, بہت گریٹ ہے, بہت بزرگ ہے, بہت اعلیٰ مرتبہ ہے. He is considered world's caretaker and everything is slave of him. اور اللہ نے اس کو اس دنیا میں بنایا ہے بحیثیت کیئر ٹیکر, یعنی اس کی رکھوالی. اس دنیا, یہ دنیا اس کو ملی ہے اور اس کے تابع ہر چیز کو کر دیا گیا, یعنی پوری دنیا کائنات اس کی سلیو بنا دی گئی ہے. Here man's vice regency means that human beings represent God's names and attributes in the human dimension, and God manifests himself best on the human soul. یہاں وائس ریجنسی سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرح, اس کو سمجھ لینا, اللہ کی طرح بہیو کرے اس کائنات میں. یوں اللہ نہ بنے بلکہ اللہ کے جو اللہ کے ایٹریبیوٹس ہے ان کو اپنائے. خاص کر وہ ایٹریبیوٹس جو اپنانے کے لیے اللہ نے اس کو گائیڈنس دی ہے, اور اپنے آپ کو وہ اس کے بالکل عین مطابق ڈال دے. کیونکہ انسان کا جو سول, انسان کی جو روح اللہ نے بنائی ہے, اس کو اصل میں وہ ساری کی ساری خصوصیات اللہ نے دی ہے کہ یہ ریپریزنٹ کر سکتا ہے اللہ کے ایٹریبیوٹس کو وداؤٹ بیکمنگ مین ہمسیلف. اور انسان کو یہ ساری عظمتیں دی ہے اللہ نے تاکہ وہ اس کی مینیفیسٹیشن کو ظاہر کرے. یعنی اللہ جو ہے وہ کس طرح سے عظیم ہے, کس طرح سے عالی مرتبہ ہے, یہ انسان کو دنیا میں عملی طور پر دکھانا ہے. اور اللہ نے ایسا اپنے لیے نہیں کیا, وہ خود انسان نہیں بنایا بلکہ انسان کو اس طرح کی طاقت دے دی کہ وہ کم از کم ایک ریپرزنٹیشن اس کی بنائے, وہ ایک تمثیل بیان کرے اس کائنات میں. So every individual has a capacity to be the perfect human being. لہذا انسان نے ہر ایک آدم ذات کو, ہر ایک ہیومن بینگ کو یہ پوٹینشل دیا ہے, اس طرح کا ایک اس کو مطلب طاقت دی ہے کہ وہ ایک اعلیٰ درجے کا, اعلیٰ نمونے کا ہیومن بینگ بن سکتا ہے. From the first man Adam to the last final prophet sallallahu alaihi wasallam, all were prototypes in regard to becoming the most polished mirrors to God, and therefore all the names and attributes of God are manifested best on human beings. اور جب ہم پروفٹس کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو فرسٹ مین, یا جس کو آپ فرسٹ پروفٹ بھی کہہ سکتے ہیں, اپ ٹو لاسٹ پروفٹ, اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ سب سے بہترین اعلیٰ نمونہ تھے اس چیز کے جو اللہ چاہتا ہے کہ انسان بنے اس کائنات میں. یعنی اس کی بہترین ریپرزنٹیشن, اس کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا ان جو ہے اللہ کے بندوں نے, جن کو ہم پروفٹس کہتے ہیں. اینڈ essentially represent or share the essential qualities of God which are related to his essence. خاص کر وہ ساری جو خصوصیات ہیں اللہ کی, وہ سارے جو اللہ کے وہ جن کو ہم ایٹریبیوٹس کہتے ہیں, جو اللہ کی جو بیان کی گئی, جو صفات اللہ کے بیان کیے گئے ہیں, اور ایسے اللہ کے صفات ان میں مینیفیسٹ ہو گئے, ان لوگوں نے اپنا لیے جو اللہ کی ایسنس کو, اس کی شان کو, اس کی اصل جوہر کو جو ظاہر کرتے ہیں. یعنی اللہ کو اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کا جلال و جمال کیسا ہے, تو یہ پروفٹس کی زندگی سے چھلکتا ہے جب وہ ہیومن بینگز کے ساتھ اپنی ریلیشن کو قائم کرتے ہیں.
but they represent the names and attributes of God which are reflected in the creation of the universe and in their nature. जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने वो सिफात अपने ऊपर उनको रिप्रेजेंट किया अल्लाह की तरफ से, और इस कायनात में उनको एक एक झलक बख्शी, जो लोगों ने देखी कि किस तरह से इंसानों के साथ मामलात हमें एक दूसरे के साथ करने हैं। ये प्रॉफिट्स ने अमली तौर पर इसको रिफ्लेक्ट करके, इसको जाहिर करके हमें बता दिए। उनसे ही ये सारी बातें छलकती है। However, they remain as humans and they never share any divinity with God in His names, attributes and essential qualities. लेकिन इस्लाम हमें ये बात भी समझाता है कि जहां प्रॉफिट जो है वो अमली तौर पर एक नमूने को हमारे सामने रखते हैं कि अल्लाह अल्लाह के एट्रीब्यूट्स क्या है उनको समझाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें यह समझना भी बहुत जरूरी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी एतबार से वो प्रॉफिट्स अल्लाह की रबूबियत अलूहियत और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसकी जो खुसूसियात है उनमें शरीक हैं उसके, नहीं, बल्कि वो रिप्रेजेंट करते हैं उसको अमली तौर पर अमली तौर पर उसको जाहिर करते हैं, हमारे लिए सामने लाते हैं, और इस चीज को लोगों को समझाते हैं कि मर्सी क्या होती है, अदल क्या होता है, और जस्टिस क्या होती है, ये सारी चीजें वो समझाते हैं। So God defined mankind in the Quran with the names and attributes which are used for God himself and encouraged human beings to represent the qualities of God. इसी वजह से जब हम कुरान में देखते हैं तो अल्लाह हमें अपने जो उसके खसूसियात हैं, उसके जो सिफात हैं, वो हमें अपनाने के लिए कुरान में जोर देता है कि आप रहम करो, आप इस तरह से करो, आप अदल इंसाफ कायम करो, ताकि इंसान को उस बात का एहसास हो जाए और हम अल्लाह की क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करें इस कायनात में। तभी तो हम खलीफे हैं, तभी तो हम दुनिया में अल्लाह के नुमाइंदे हैं, या अल्लाह की तरफ से हम अल्लाह के बाद इस दुनिया के मालिक हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाय फीडिंग द हंग्री मैनकाइंड रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ गॉड रज़ाक द सस्टेनर द नरिशर। मिसाल के तौर पर कोई शख्स जो है भूखे को खिलाता है, तो ये अल्लाह का रज़ाक असल में जो उसका जो एट्रीब्यूट है, उसकी जो खसूसियत है, ये अल्लाह की खसूसियत है, ये अल्लाह की सिफत है, और इंसान इसको अपने अंदर इसको मैनिफेस्ट करता है इस चीज के जरिए से जब वो किसी भूखे को खिलाता है। इसी तरह, by assuring others and providing them security, a human being represents the name of God, Mu'min, the faithful. दूसरों को अमन दे के वो अल्लाह की सिफत मोमिन को जाहिर करता है, दूसरों को अमनामा बख्श के, क्योंकि अल्लाह ने इस कायनात को अमनामा बख्शी है। एंड बाय शोइंग मर्सी टू अदर्स बीइंग ही रिप्रेजेंट्स द नेम रहीम। इसी तरह जब वो किसी के साथ बहुत ही कंपैशन, रहम का मर्तबा, रहम का सिला करता है, तो वो अल्लाह के उस रहीम होने के उसको रिप्रेजेंट करता है, रहीम होने की सिफत को रिप्रेजेंट करता है। The other names and attributes of God can be analyzed in this manner. और इसी तरह सारे के सारे जो हम 99 नाम कुरान से जो हमने सीखे हैं, इनको किस तरह से इंसान रिप्रेजेंट कर सकता है कायनात में, इसको हम अच्छी तरह से इसको ग्रास्प कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। So the strong connection between God and his servants may be seen more clearly. ताकि इंसान और उसके अल्लाह, उसके खुदा, उसके उसके पालनहार के साथ जो कनेक्शन है वो अच्छी तरह से समझ आ जाए कि हमारा कनेक्शन क्या है। अगर अगर अल्लाह कहता है कि आप मेरे वाइस रीजेंट हो, तो हमें अपने उसको मिरर करना है, उस इमेज को मिरर करना है, हमें उसी तरह हो जाना है जिस तरह फिर अल्लाह है। हमें कोशिश करनी है उसकी उसकी जो खसूसियात है उनको अपने अंदर उनको समाने की और उसको दुनिया में रिप्रेजेंट करने की। So the one who possesses these names and attributes in the absolute sense can really be appreciated by the one who has those names in a limited sense. यहाँ इस बात को आप समझ लीजिए, यानी कोई शख्स किस तरह से इस बात का अंदाजा कर सकता है कि जो चीज, जो खसूसियत उसके पास मामूली मिकदार में है, तो आला मिकदार इसका कैसा होगा, यानी इससे वो अंदाजा लगा सकता है। जब हम अल्लाह की किसी खसूसियत पर अमल करते हैं तो फिर हमें समझ आता है, जब हम किसी पर रहम करते हैं तो हमें समझ आती है कि अल्लाह का रहम कितना बड़ा है। थोड़ी सी एनालिसिस इससे आ जाती है, थोड़ा सा हमें समझ आ जाता है कि किस तरह से, यानी इस चीज को हमें अल्लाह ने अपनाने के लिए इस दुनिया में रखा है।
A powerful man, women really appreciates the Almighty God in the very moment when she loses his her power and becomes weak. कोई बहुत ताकतवर शख्स उस वक्त अंदाजा लगा सकता है कि अल्लाह कितना पावरफुल है जब उसकी ताकत जो है खत्म हो जाती है, जब उसका पावर जो है खत्म हो जाता है, आनन फानन उसको समझ आ जाता है कि आलमाइटी कौन है, उसको आलमाइटी समझ आता है। वो तब तक अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है, लेकिन चंद लम्हों के अंदर उसकी वो सारी की सारी हेकड़ी निकल जाती है जब उसका पावर खत्म हो जाता है। So the knowledgeable human being really appreciates the all-knowing God in the moment. They could not predict what will happen to them the next minute. अब इसी तरह अगर हम उसके अलामुल गुयूब होने की उस फैल को या उसके इस सिफत पर बात करेंगे, तो एक बहुत ज्यादा जो इंसान इल्म वाला होता है, वो तब अपने आप को बिल्कुल महसूस करता है हेच, कमजोर, कुछ भी नहीं। वो अपने आप को उस वक्त महसूस करता है जब उसको ये पता चलता है कि मुझे इस बात की इतनी नॉलेज होने के बावजूद मुझे इस बात की खबर नहीं है कि अगले मिनट में मेरे साथ क्या होगा। तो तब जाके उसको अल्लाह के इल्म का अंदाजा हो जाता है। यानी ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करती है, ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करती है इंसान को कि वो किस तरह से अल्लाह के साथ अपना रिलेशन कायम करे। So mankind is the only being who reflects all names and attributes of God in the best way possible. लिहाजा इंसान को ये मंजिल मिला है, इंसान को ये अल्लाह ने रुतबा दिया है कि वो अकेली क्रिएशन है अल्लाह की, जो अल्लाह के जो सिफात हैं, अल्लाह के जो अस्मा है, उनको वो रिफ्लेक्ट कर सकता है, उनको वो अमली तौर पर साबित कर सकता है कायनात में। ये किसी और जानदार के बस की बात नहीं। As a result, all the names and attributes which we borrowed from God are a means to knowing God better, appreciating His works, contributing to the entire creation through them, and recognizing His leadership, whilst at the same time acknowledging our bond of servitude. और जब हम इन सारी बातों को अमली तौर पर जान जाते हैं तो हमें क्या मिलता है इससे? हम अल्लाह की हम अल्लाह को बेटर तरीके से अप्रिशिएट कर सकते हैं। हम उसकी अच्छी अच्छी तारीफ फिर कर सकते हैं, तमहीद बयान कर सकते हैं। और इसके अलावा इस दुनिया में जो बाकी क्रिएशन है, उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं और इस कायनात को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, और अल्लाह की लीडरशिप को और अल्लाह की लॉर्डशिप को हम महसूस कर सकते हैं और लोगों तक उसको इस बात को वाजे कर सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अपने आप को भी, अपनी पहचान भी हमें इस तरह से होती है कि हम असल में वी आर इन द सर्विट्यूड ऑफ अल्लाह, हम असल में अल्लाह के गुलाम हैं, अल्लाह के बंदे हैं। In short, the identity of mankind or his or her ego should be understood from the point of view that their wise regency by representing the names and attributes of God on earth. यानी यहां पर यह बात आपको क्लियरली होनी चाहिए कि इंसान को असल में ये चीजें इस वजह से मिली हैं ताकि वो आइडेंटिफाई करे, ताकि वो देखे कि उसकी अना जो है, इन यानी वो उसको उसको आइडेंटिफाई करे कि वो किस तरह से रिप्रेजेंट करता है अल्लाह के एट्रीब्यूट्स को, और किस तरह से अल्लाह कितना बुलंद और बाबरकत है, और इंसान अपनी अना के बावजूद वो कितना छोटा है, कितना कमजोर है इस दुनिया पर, जो अल्लाह ने उसको मतलब बायसती जो उसका खलीफा मुकर्रर किया है, उसकी हैसियत क्या है। Mankind has a great potential to be perfect and contribute to justice and harmony in society. क्योंकि अल्लाह ने उसको सबसे बेहतरीन, जैसा मैंने पहले भी कहा, सबसे आला रुतबा इस लिहाज से बनाया है तमाम क्रिएशन में, क्योंकि वो दुनिया में अदल इंसाफ और दुनिया में वो हम आहंगी पैदा कर सकता है, जो कि बाकी जानदार उनके उनके बस की बात वो नहीं है। Islam does not aim to transform the human beings into an angel, because God created human beings different than angels and there is a wisdom in this. और यहां पर हमें यह बात भी समझनी है कि जब हम कहते हैं कि अल्लाह के हमें एट्रीब्यूट्स को अपनाना है, इससे यह बात आप अखज ना करें। इस्लाम ये नहीं कहता है कि हम फरिश्ते बन जाए, हम उस तरह से मतलब हम इस तरह से इस बात को नहीं समझते हैं, बल्कि हमारा मकसद यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंसान जो है इस कायनात में
اس دنیا میں وہ اسی طرح سے اسی مقام پر رہے، اسی طریقے سے رہے جس طریقے سے اس کو اللہ نے اس دنیا میں رکھا ہے، اور اس کو اللہ نے یہاں پر اینجل بنا کے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اس کو بحث ہیومن بینگ بنا کے بھیجا ہے، اور اس میں بھی اللہ کی دانائی اور بینائی ہے۔ اسلام aims to help mankind actualize her potential and become a perfect human، جس کو ہم انسانی کامل کہتے ہیں۔ اصل میں انسان کو یہ ساری باتیں اس لیے ملی ہے تاکہ انسان انسانی کامل بنے، وہ پرفیکٹ ہیومن بینگ بنے۔ The prophet of Islam as well as other prophets in history are proposed to be the role models in this regard, to be imitated and emulated۔ اور اسی میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ پروفٹس کا مقصد یہی تھا کہ وہ دنیا میں آئے، اس چیز کو ریپرزینٹ کرے، اور لوگ جو ہے اس کی تقلید کرے، ان کو امیٹیٹ کرے، اس کی نقل کرے، اور وہ بھی ویسا ہی بننے کی کوشش کرے۔ Islam recognizes denouncing the worldly pleasures to a certain extent, but it never ignores life, health, intellectual, social contact, happiness, inclination, worldly pleasure۔ ان ساری باتوں سے اسلام انکار نہیں کرتا، یعنی اسلام ساری چیزوں کو، لیکن اسلام اس میں بیلنس چاہتا ہے۔ The notion denouncing worldly pleasure in Islam is striking the balance between the carnal desires and moral value۔ بلکہ اخلاقی رجحانات اور جب ہم کہتے ہیں جو جسمانی خواہشات ہیں، ان کے بیچ میں توازن قائم کرنا جو ہے اصل میں اسلام کا ویو پوائنٹ ہے دنیا کے بارے میں، انسان کے بارے میں۔ The prophets lived as humans amongst human beings۔ انسانوں کی طرح جو ہے پروفٹس نے اس دنیا میں زندگی گزاری۔ Produced the best exemplary human conduct and became the paragon of exemplary moral values in the human dimension۔ اور انہوں نے وہ اعلیٰ نمونہ دنیا کے سامنے رکھا کہ کس طرح سے انسان کا اعلیٰ روپ کیا ہو سکتا ہے، وہ زندگی لوگوں کے سامنے رکھی۔ They never aimed to change the nature of human beings into angels۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا انسانوں کو کہ آپ کو فرشتے بننے ہیں۔ Rather they recognized human nature and established God's commands in a way which satisfies both the physical and metaphysical needs of individual۔ بلکہ انہوں نے اس طرح سے اس کائنات کے سامنے اپنا رول پلے کیا کہ انہوں نے سمجھایا انسان کو کہ آپ کس طرح سے جو آپ کی طبیعی زندگی جو فزیکل ورلڈ ہے، اس کو کس طرح ماورا طبیعت جس کو ہم کہتے ہیں، جو میٹا فزیکل ورلڈ ہے، اس میں آپ کس طرح سے ان دونوں کو کیسے آپ بیلنس کریں، آپ کس طرح سے ان میں کیسے رہیں آپ۔ یہ پروفٹ اس کا اصل میں جو عملی طریقہ تھا دنیا میں۔ They brought balance between the religious life and daily routine and removed the dualistic view، worldly and other worldly۔ آج بھی ہم کہتے ہیں hey وہ دنیا ہی تو وہ مطلب آخرت کنسپٹ نہیں، ایکچولی وہ یہاں آئے اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ورلڈ ہی اصل میں اس سے کنیکٹڈ ہے۔ if you are well balanced then you will be rewarded in the hereafter۔ So the perfection of mankind relies on struggling against negative feelings۔ لہذا ہمارا مقصد اصل میں جو انسان میں جو منفی سوچ آ جاتا ہے اس کے خلاف لڑنا ہے، ورلڈلی ڈیزائرز کے خلاف لڑنا ہے، سیٹنک انٹرفیئرنس کے خلاف لڑنا ہے، اور اپنے کارنل جو جسمانی خواہشات ہیں ان کو ڈسپلن کرنا ہے، تاکہ ہم so that we achieve something which is related to the notion of a perfect universal human being۔ تاکہ ہم ایک ایسا انسانی کامل بننے کے لیے کوشش کریں جو اصل میں ہمیں رول دیا گیا ہے اس یونیورس۔ آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا، اور چونکہ میں بہت تیزی سے پڑھا رہا ہوں اس کی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے مس ہو رہی ہوں، تو آپ اس کو ایک ایک مرتبہ پھر سے سننے کی کوشش کیجئے۔ اگر کہیں پر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو ابھی بھی ہمارے پاس شاید 1-2 منٹ ہے، تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ گو اہیڈ۔